الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آج ہم انشاءاللہ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ صحیح بخاری پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہم آمین. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، یہ بیان ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ توبہ کے اندر کہ اگر یہ توبہ کر لیں وأقاموا الصلاة، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے قتال نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو اگر یہ کام کر لیں. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. یہاں امام بخاری کے استاد عبداللہ بن محمد المسندی، آپ جانتے ہیں یہ وہ استاد ہیں جو بخارا کے اندر جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استفادہ کیا، جو تین بڑے شیوخ تھے ان میں سے ایک ہیں عبداللہ بن محمد المسندی. اس سند میں ایک راوی ہیں واقد بن محمد، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پوتے ہیں واقد بن محمد. وہ فرماتے سمیت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی محمد سے، محمد بن عبداللہ سے، یحدث و بیان کرتے ہیں عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا، جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کر لیں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر لیں، فإن فعلوا ذلك، اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں، عصموا منی دماءہم، تو وہ بچا لیتے ہیں مجھ سے، عصموا، وہ بچا لیتے ہیں منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خونوں کو، واموالہم، اور اپنے مالوں کو، الا بحق الاسلام، سوائے ان چیزوں کے جن پر اسلام کا حق ہے، اسلام کے حق کے علاوہ، وحسابہم علی اللہ،
اور پھر ان کا حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ یہاں پر بہت ہی زیادہ اہم باتیں ہونے والی ہیں، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں بعثت کا جو مقصد ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ لکھ لیجئے، پہلی بات جس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ لوگ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کی گواہی، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے لیں۔ یہ مقصد ہے آپ کی بعثت کا۔ اور ایک تو یہ بعثت کا مقصد سمجھ میں ہے۔ دوسری بات، اس بات کو منوانے کے لیے جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے طریقہ، یعنی اگر لوگ پیار سے نہیں مانیں گے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا۔ امرت ان اقاتل الناس، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے کہ جاؤ فلاں علاقے میں، انہیں توحید کی دعوت دو اور انہیں کہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، بچ جاؤ گے۔ اگر اس بات پہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم نہیں کلمہ پڑھتے، پھر انہیں کہو کہ یہ جو زمین ہے یہ ہمارے حوالے کرو، پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹیکس دو ہمیں۔ اگر وہ اس بات پہ بھی نہیں اترتے پھر ان سے کہو کہ پھر ٹھیک ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب ہم تم سے جنگ کریں گے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے، کوئی عام بندہ، کوئی ملحد قسم کا آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے بھئی، ایسے ہی تم لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو کہ لڑائی کرو، جنگ کرو، کوئی سوال کر سکتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے نا، زمین یہ اللہ کی ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جس کی زمین ہو اگر تم اسی کے خلاف کام کر رہے ہوں، جس کی زمین ہو اس کی باتوں کو ترک کر رہے ہوں، جس کی زمین ہو تم اس کے خلاف چل رہے ہو، تو پھر اس جگہ پہ رہنے کا تمہارا حق ہی نہیں ہے۔ یا اگر رہنا ہے تو پھر یہاں پہ اللہ کا نظام نافذ کرو۔ تو وہاں پر قتال کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، قوانین ہیں، ان کو نافذ کیا جائے۔ وہ چاہے تم خود کر لو، اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی اکثر ایسے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، جہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حرکت کی جائے، اس طریقے سے متحرک ہوا جائے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کمزور ہیں۔ جس طرح مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں کمزور تھے، اللہ رب العزت نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا حکم دے، درگزر کرو، درگزر کرو۔ جب مدینہ میں آئے، اسٹرانگ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر کہا اب اٹھو اور لڑو۔ اور پھر صرف مدینہ کی ریاست نہیں، پھر کتنی ہی ریاستیں مدینہ کے اندر آ گئیں۔ تو یہ ایک اہم بات اور اہم نقطہ تھا، کیونکہ ابھی ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم مکہ کے دور میں، جب ہم مدینہ کے دور میں آئیں گے یہ بات تب ہوگی۔ کہ اگر دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس لیے ان سے قتال نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، لیکن پہلی بات جو ہے لا الہ الا اللہ کی وہ گواہی ظاہری طور پہ دیتے ہیں۔ تو جو اسلام ہے وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے الحکم علی الظاہر، کہ ہمیشہ حکم ظاہر پہ لگے گا۔ اس لیے بعض
گفتہ بہ اور اسی طریقے سے نابلد قسم کے لوگ، وہ کم عقل کے لوگ، وہ مسلمانوں کے ممالک پر ہی حملے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، اپنی غلط فہمی کو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اسلامی ممالک میں ہمارے حکمرانوں کو اسلام نافذ کرنے کی، قرآن و حدیث نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کا نفاذ ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے پھر قتال بھی کیا جائے گا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ یقیم الصلاۃ، کہ صرف شہادتین تک محدود نہیں رہا جائے گا، وہاں پر اس چیز کی بھی وہ گارنٹی دیں گے، ہم جی یہاں پہ نماز قائم کریں گے، نمازوں کا قیام۔ اور چوتھی بات، صرف نمازوں تک ہی محدود نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، شہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، یہ تین ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہر بندے کے اوپر، ویسے تو حج بھی ہے، صوم رمضان بھی ہے، لیکن وہ ایک انفرادی عبادت میں چیز آ جاتی ہے۔ نماز، اور ویسے بھی اس کا تعلق جو ہے وہ استطاعت پہ، استطاعت ہوگی تو بندہ حج پہ جا سکتا ہے۔ نماز اگر بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے کہا ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، معافی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں، نماز کو یوں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور کچھ لوگ ایک اور بھی یہاں پر ان کا بھی ایک مغالطہ، اس کے بھی رد کر دیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو جی زبردستی نہ کی جائے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا نہ سی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق جو ہے نا وہ کافروں سے، کافروں کو ہم زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، کافروں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچے 7 سال کے ہو تو حکم دو، 10 سال کے ہو تو مار کے پڑھاؤ نماز۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا اب نہیں دے گا، لأقاتلن، میں تو ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان سے لڑوں گا، میں قتال کروں گا۔ تو انہوں نے کیا۔ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اب یہاں پہ بات بہت زیادہ اہم آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کام کر لیں گے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اپنے خون اور اپنے اموال جو ہے مجھ سے بچا لیں گے۔ مطلب خون کیوں کہا؟ جب خون قتال ہوگا، لڑائی ہوگی آپس میں، تو خون بہے گا، تو اس قتال سے یہ بچ جائیں گے۔ وہ اموالہم، مال، جب لڑائی ہوگی تو لڑائی کے بعد مال غنیمت آئے گا، اس سے بھی یہ بچ جائیں گے، مال بھی ان کا رہے گا، خون بھی ان کے محفوظ رہیں گے۔ الا بحق الاسلام، یہاں ذرا 5واں نقطہ سمجھ لیجئے، الا بحق الاسلام، کہ اگر تم مسلمان بھی بن جاؤ، مسلمان بننے کے بعد، حالت اسلام میں آنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اگر تم لوگوں نے اسلام کے حقوق کو پامال کیا، مطلب اسلام نے کہا ہے کہ زنا نہیں کرنا، زنا کیا، پھر تم پہ اسلام کی جو حد ہے وہ قائم کی جائے گی۔ الا بحق الاسلام کا مطلب یہ کہ حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے گا۔ لکھ لیجئے 5واں نقطہ، کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ نہ سمجھو کہ بس تمہاری معافی ہے، نہیں نہیں نہیں، اگر کوئی ایسا کام کیا جس پہ شریعت نے حدود قائم کی ہیں تو تم پر حدود قائم کی جائیں گی۔ اللہ بحق الاسلام۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ان کو چاہے معاف کرے چاہے اللہ ان کو سزا دے۔ یہ بہت زیادہ اہم باتیں تھیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ یہاں پر
تھوڑی سی میں مزید اقامت الصلاۃ کی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ اکثر آپ سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر ہم لغت کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے قامت السوق، اور قامت السوق ہمیشہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب بازار اپنی جوبن پر ہو۔ تو اقامت الصلاۃ سے مراد کہ قامت الصلاۃ مطلب جس طرح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے نا تکبیر کے دوران، اقامت کے دوران، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب نماز کھڑی ہو گئی ہے بھائی، تو جس طریقے سے اب قیام ہو چکا ہے نماز کا، اس کو یقیم الصلاۃ اللہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے تمہاری نمازیں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، اس پہ دوام ہو، یہ ہمیشہ جوبن پر ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ آج پڑھ لی نماز کل چھوڑ دی، نہ نہ نہ، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ یقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نمازیں پڑھو، حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کی پابندیاں کرو۔ یقیم الصلاۃ دوام اور ہمیشگی سے پڑھو، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی وتلک الجنۃ التي اورثتموها بما کنتم تعملون۔ یہ بیان ہے اس شخص کے اس قول کی تصدیق جس نے کہا ان الایمان هو العمل، کہ ایمان جو ہے یہ عمل کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل جو ہے یہ ایک چیز ہے۔ جب اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو آپ عمل کے ذریعے پورے نہیں کرو گے پھر آپ کے ایمان کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایمان عمل کا جو ہے وہ متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اس پہ دلائل دے رہے امام بخاری رحمہ اللہ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو جنتیں ہیں اورثتموها جن کے تمہیں وارث بنا دیا گیا، یہ کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جنت اگر عمل کرنے والوں کو ملے گی پھر تو دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے تو غیر مسلم بھی ہیں، آپ کے سامنے کتنے غیر مسلم جو ہیں وہ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں۔ اگر عمل کی وجہ سے جنت ملنی ہے پھر تو غیر مسلموں کو جنت ملنی چاہیے، تو لہٰذا یہاں عمل سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر جنت عمل کی وجہ سے ملنی تھی پھر تو نیک عمل کرنے والے غیر مسلم آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے انہوں نے چیریٹی فاؤنڈیشن بنائے ہوئے ہیں غریبوں مسکینوں کے لیے، اچھے اچھے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر عمل کی وجہ سے جنت ملنی پھر ان کو ہی ملنی چاہیے، تو لہٰذا یہاں عمل سے مراد ایمان ہے، اس لیے انہوں نے باب اس حوالے سے ایک باب ہی باندھ دیا، ان الایمان هو العمل۔ وقال عدۃ من اہل العلم، اور کہتے ہیں بہت زیادہ اہل علم، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو جمع کریں گے، ان سب کو، لنسألنہم، ان سب سے پوچھیں گے، اما اس چیز کا متعلق کانوا یعملون جو یہ کہا کرتے تھے، جو یہ عمل کیا کرتے تھے، عن قول لا الہ الا اللہ، یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس عمل سے مراد کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ ہم اس کے متعلق جو ہے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ فوربک کی تفسیر میں یہاں بہت سے اہل علم کیا کہہ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وقال، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے۔ مطلب کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر ایمان لے کے آؤ۔ یہاں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ
سب سے بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب آپ حدیث سماعت کر لیجئے۔ قال حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سئل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا۔ اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ جی ایمان عمل کا نام ہے تو آپ اس کے متعلق ہمیں حدیث دلیل دو، تو یہ دلیل آپ کے پاس بہت قوی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا جو ہے نا، اس کو عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے۔ قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اللہ کے نبی اس کے بعد؟ قال فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اللہ کے نبی اس کے بعد؟ قال حج مبرور، مقبول حج جو ہے یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ مختلف مقامات پہ مختلف سوال کیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو مختلف جوابات دیے ہیں، جسے میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے حساب سے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسپیشل فرشتوں کو بھیج دے کہ جاؤ جبریل اور ہمارے نبی سے کہو کہ اس طریقے سے جواب دیں۔ یہاں پر ایک نقطہ تو آپ نے یہ لکھ لیا ہوگا کہ عمل سے مراد ایمان ہے، بما کنتم تعملون۔ اگر یہاں عمل سے مراد عمل ہی ہوتا تو پھر غیر مسلموں کو جنتیں مل جانی چاہیے تھیں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ورسولہ ہے۔ لکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہاں سے جو ایک نقطہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے تھے، آپ سے سوال کیا جاتا تھا، آپ جواب دیتے، صحابہ پھر سوال کرتے، ثم ماذا، آپ جواب دیتے، صحابہ پھر سوال کرتے، ثم ماذا، آپ پھر جواب دیتے۔ مطلب یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تکرار سے سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہو؟ مقصد اصلاح ہو، مقصد تنقید نہ ہو اور کوئی اور مقصد نہ ہو جو غیر شرعی ہو۔ صحابہ سوال کرتے، آپ جواب دیتے، سوال بھی صحیح ہوں، غیر صحیح سوال نہ ہوں۔ یہ تین نقطے اس حدیث سے ہیں۔ جی اگلی حدیث، بابن اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، بیان ہے کہ جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو، اذا لم یکن جب نہ ہو اسلام پر علی الحقیقہ، حقیقت پر، مطلب جو صحیح اسلام ہے اس میں نہ ہو تو اس کے حوالے سے بیان۔ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل، وکان علی الاستسلام یعنی بندہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا، او الخوف من القتل یا قتل کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، تو جو لغوی حیثیت ہے نا، وکان علی الاستسلام، لغوی حیثیت اس پر مسلمان کا اطلاق درست ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی دلیل آ رہی ہے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں لم تؤمنوا، تم ایمان ہی لے کے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ فإذا كان على الحقیقہ، تو جب یہ حقیقت حاصل کر لیں گے، فهو على قوله جل ذکرہ، پھر یہ بھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یقیناً اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ یعنی ایمان جب حقیقت میں حاصل ہو
تو پھر اسے اسلام کہا جائے گا، لیکن یہ جب خود کہیں گے ان کو مسلمان کہا جائے گا، ان کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ان سے تقریباً 40 احادیث مروی ہیں، لکھ لیجئے، صحیح بخاری میں ان سے تقریباً 40 احادیث مروی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور بلکہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں یہ، سب سے آخر میں، جو مدینہ کے گرد ایک مقام ہے جس کا نام ہے عقیق، مقام عقیق، سن 57 ہجری میں یہ اس مقام پہ فوت ہوئے ہیں۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو، چند لوگوں کو جو ہے کچھ عطیہ دیا۔ وسعد جالس، اس حال میں کہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ لوگوں کو دیتے گئے تو آپ نے ایک آدمی کو کچھ نہ دیا۔ سعد فرماتے ہوا اعجبہم الیہ، اور وہ آدمی تو مجھے سب سے زیادہ مطلب ان لوگوں میں محبوب تھا، پسند تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لک عن فلان، آپ فلاں بندے سے آپ کو مطلب کیا مسئلہ ہے، یا آپ نے فلاں شخص کو کچھ دیا نہیں، ما لک کیا ہے آپ کے لیے فلاں کے حوالے سے، فلاں شخص کو آپ نے دیا نہیں، اللہ کے نبی خیریت تو ہے، پوچھ لیا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، انی لا اراہ مؤمنا، اللہ کے نبی میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلما، آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان۔ فسکت قلیلا، کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ اب میں کیا کہوں، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر مجھ پہ وہ چیز غالب آئی، ما اعلم، جو میں جانتا تھا، منہ، اس بندے کے متعلق، یعنی یہ تو یار مومن بندہ ہے۔ تو پھر سے فعودت لمقالتی، میں نے اپنا قول دہرایا۔ فقلت ما لک عن فلان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلان شخص کو نہیں دے رہے، ان کو دے دیجئے، یعنی سفارش کر رہے تھے۔ فواللہ لا اراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال و مسلما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، مومن یا مسلمان۔ فسکت قلیلا، میں پھر خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر وہ چیز مجھ پہ غالب آئی۔ فعودت المقالتی، میں نے پھر سے وہ قول اپنا دہرایا۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات دہرائی جو آپ نے پہلے جواب دیا تھا، مؤمن او مسلمہ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا سعد، اے سعد، انی لأوتی الرجل، یقیناً میں کسی شخص کو کچھ دیتا ہوں، وغیرہ، اور اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا شخص، احب الی منہ، وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس سے، خشیتہ، اس ڈر سے، یعنی میں ایک شخص کو دے دیتا ہوں دوسرے کو نہیں دیتا، اس کو محروم کرتا ہوں، حالانکہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ دینے والے کو میں کیوں دیتا ہوں؟ خشیت، اس ڈر سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ کہیں اللہ اسے آگ میں اندھا منہ نہ ڈال دے، مطلب کہیں یہ اس کو اگر نہ دیا جائے یہ اسلام سے نہ پھر جائے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے اسلام اس چیز کی طرف گائیڈ کرتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اصل میں اس واقعے کا جو پس منظر وہ یہ ہے کہ بنو اسد ایک قبیلہ تھا، ان کے کچھ بدوی، کچھ دیہاتی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ میں آئے، وہاں آ کے اسلام کا اظہار بھی کیا، اور پھر ساتھ احسان جتلانا شروع کر دیا، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہمارا اس پہ، یہ ہمارا اسلام پہ احسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آپ جب سورہ حجرات پڑھو گے تو وہاں موجود ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے۔
ان سے کہو کوئی ضرورت نہیں، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، جو تمہیں ہدایت ملی یہ تو اللہ نے تم پہ احسان کیا، للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر بنو اسد کے کچھ انہی بدویوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور اگر آپ فتح الباری وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں سے مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جنگ میں شرکت کر کے آئے تو انہوں نے اس پہ مزید باتیں شروع کر دی، ہم تو آپ کے ساتھ جنگ بھی لڑ کے آئے ہیں، جنگ میں ہم نے شرکت کی، لہٰذا ہمیں مال سے نوازا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا، تو اس ایک شخص کو مال نہیں دیا جن کو سعد بن ابی وقاص سے فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن ہے، تو آپ بار بار کہہ رہے تھے مسلمن اور مومنن۔ اس حدیث سے ہماری جو باب کی مطابقت ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے نا، ظاہری طور پہ اذا لم یکن الاسلام الحقیقہ، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، جیسے کہ یہ بدوی آئے تھے، لیکن ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمان سمجھ کے مال دیا، ظاہر والا حکم لگایا۔ اور وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے محبوب صحابی، محبوب شخص جن کی وہ سفارش کر رہے تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سفارش بھی کی، اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا، تو آپ نے اس کو جواب دیا، بڑا خوبصورت دیا کہ یہ جن کو میں مال دے رہا ہوں قریب ہے کہ اس مال کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، اگر اس صد کے دل سے ایمان نہیں بھی لے کے آئیں، اگر اوپر سے لے کے آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو نہیں دیتا، اگر وہ ایمان پکا ہے وہ تو پکا ہی رہے گا۔ اب اس سے حدیث سے جو نکلنے والے مزید نکات ہیں ماخوذ، ذرا ان پہ غور کر لیجئے۔ ایک تو یہ نکتہ ہے سعد بن وقاص نے قسم اٹھائی، فواللہ، اللہ کی قسم۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں فواللہ، جس طرح سعد بن وقاص نے قسم اٹھائی ہے وہ ظن غالب پہ قسم اٹھائی ہے، یعنی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ گمان تھا کہ واقعتاً یہ بندہ مومن ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی پر اتنا زیادہ جو ہے یقین ہو تو آپ اس کے لیے قسم اٹھا سکتے ہو، ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات، اب مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مومن یا مسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اس بندے کے ایمان کی نفی کریں، نہیں، اس بندے کے ایمان کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی کی نفی کی ہے کہ آپ جو اس بندے کے ایمان کی گواہی دے رہے ہو، ایمان کی گواہی نہ دو قسم اٹھا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ امیر کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، بیت المال میں مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے تصرف کا حق حاصل ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دے دیا، دوسرے کو نہیں دیا، یہ پورے گروہ کو دے دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتیں لازمی ذہن میں رکھی ہیں اور مصلحت کے تحت فیصلے کیے ہیں۔ تو یہ تیسرا نقطہ سامنے آتا ہے، امیر کو تصرف کا حق حاصل ہے لیکن مصلحت کو مد نظر رکھے، رشتہ داریوں کو مد نظر نہ رکھے، مصلحت کو مد نظر رکھے۔ نمبر 4، اس حدیث سے ایک یہ بھی نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اگر کتنا ہی مقام مرتبے والا شخص کیوں نہ ہو، اس کی اگر سفارش صحیح نہیں ہے تو اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سفارش پیش کی، کتنا بڑا مقام تھا، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی سفارش کو رد کر دیا، انہیں نہیں دیا مال ان کے کہنے پہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی کتنا ہی مقام مرتبہ والا شخص کیوں نہ ہو، اگر اس کی سفارش کو رد مصلحت کے تحت کرنا چاہیں تو رد کیا جا سکتا ہے، اور اگلے بندے کو بھی منہ نہیں بنانا چاہیے، میری بات کو رد کر دیا اس نے، نہ، رد کیا جا سکتا ہے، اگلے بندے کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ 5واں نقطہ ہے، لکھ لیجئے کہ اگر اس کی سفارش کو ٹھکرایا جائے تو آپ صبر اور حوصلے سے کام لیں، آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کریں۔ جی،
جی یہ جو حدیث پڑھی ہے یہ صحیح بخاری میں تقریباً 3 مقامات پر مذکور ہے، یہ لکھ لیجئے کہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے صحیح بخاری میں تقریباً 3 مقامات پر یہ حدیث آتی ہے۔ باب افشاء السلام من الاسلام، سلام پھیلانا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، من اسلام یہ اسلام میں سے مطلب اسلام کا حصہ ہے۔ وقال عمار، یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ثلاث، 3 چیزیں، 3 خصلتیں، من جمعہن، جو شخص ان کو جمع کر لے یعنی اپنے اندر، فقط جمع الایمان، اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ نمبر 1 الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ نمبر 2 وبذل السلام للعالم، دنیا میں سلام کو پھیلانا۔ والانفاق من الاقتار، والانفاق خرچ کرنا، من الاقتار تنگ دستی کے باوجود، آپ تنگی کی حالت میں ہیں، اس حالت میں بھی خرچ کرنا یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں امام بخاری رحمہ اللہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے نقل کر رہے ہیں، اس میں جو دوسری بات ہے وبذل السلام للعالم، اس کا تعلق ہے باب سے، سلام کو پھیلانا۔ یہاں پہ بذل کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، صرف کرنا، پھیلانا۔ السلام، سلامتی کو، اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے ان 3 چیزوں کو تو یہ واقعتاً ایک پورے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے ایمان، یہ پورے ایمان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے؟ الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف کرنا جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ اپنی ذات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچتے ہو، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرتے ہو، تو آپ اپنی ذات سے انصاف کر رہے ہو۔ تو جب اوامر و نواہی آپ کے اندر آ جائیں گی، عقائد آ جائیں گے، سب کچھ آ جائیں گے، تو یہ ایمان آٹومیٹک آپ کے اندر کریٹ ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ پہ واجبات ہیں آپ وہ ادا کریں، اور جو منہیات ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں۔ جس کام میں جہاں بھی آپ مشغول ہیں یا جو بھی آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انصاف کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ ایمان کو سمیٹ لیں گے۔ اسی طرح بذل السلام جو دوسری چیز ہے، سلامتی کو پھیلانا، اس کے اندر تمام قسم کے جو مکارم اخلاق ہیں، اچھی صفات ہیں، تواضع ہے، انکساری ہے، سلامتی یعنی جس کی وجہ سے دوسروں کو سلامتی پہنچے، وہ آپ کے اندر داخل ہو جائے گی۔ دوسروں کی عزت آپ کریں گے، تحقیر نہیں کریں گے، تو یہ بھی ایمان کو سمیٹ لے گی۔ اسی طرح تیسری چیز ہے انفاق من الاقتار، تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں دینا، یعنی اس سے اس بندے کا اللہ پر توکل بڑھے گا، دنیا کے متاع سے اعراض کرنا شروع ہو جائے گا، آخرت کی امید پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یوں اگر کہا جائے کہ یہ 3 خصلتیں دین اسلام کی تمام حسنات و کمالات کو جمع کر رہی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے سوال کیا، ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی بہترین اسلام کون سا ہے؟ مطلب جیسا میں نے اس دن آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کا ہم کیا معنی نکالیں گے، ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، اگر تو اسلام کی بہترین خوبی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے، وتقرأ السلام، اور سلام جو ہے یہاں تقرأ کا معنی پڑھنا ہے، تو یہاں ہم تقرأ سلام کا معنی کریں گے کرنا، سلام کیا کر، علی ہر اس شخص کو من عرفتا، جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس کے ہم نے نکات اخذ کر لیے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلام پھیلانا یہ اسلام کا حصہ ہے۔ جی اگلی حدیث، باب کفران العشیر و کفر دون کفر،
یہ بیان ہے خاوند کی ناشکری کے حوالے سے، وکفر دون کفر، اور یہ بتانا کہ ایک کفر اپنے درجے میں دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے۔ فیہ عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دلیل کے طور پہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے جو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایمان اطاعت والی چیزوں سے بڑھتا ہے، ویسے ایمان معاصی یعنی نافرمانی والی چیزوں سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ اب جو چیز آ رہی ہے وہ نافرمانی والی چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفر ہوتا ہے حقیقی، جس کفر کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کفر کرنا، وہ ارکان ایمان میں سے کسی ایک کا کفر کرنا، وہ ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا کفر کرنا، یعنی وہ چیزیں بنیادی چیزیں، اس سے انسان اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا کفر ان گناہوں کے ارتکاب پر بولا جاتا ہے جو ان عقائد ایمان، ارکان اسلام، ان سے تعلق تو نہیں رکھتے، ہٹ کے ہیں، لیکن وہ انہیں آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا کے ممکن ہے، قریب ہے کہ وہ ان کے انکار کی طرف لے چلیں۔ اس لیے یہ دوسری قسم ہے۔ کفر کی دوسری قسم کون سی؟ کچھ گناہ ہیں جن کے ارتکاب پر بھی کفر کا لفظ شریعت نے بولا ہے۔ جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے، قال حدثنا عبداللہ بن مسلم عن مالک عن زید بن اسلم۔ زید بن اسلم یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اس طرح کی باتیں لکھا کریں، میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، اس طرح کی باتیں لکھا کریں جو بھی درمیان میں بتاتا ہوں کہ زید بن اسلم کون تھے، سعد بن وقاص کیا تھے، ان کا یہاں کیا مقام ہے، صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں وغیرہ، یا آپ کو کام دیں گے انشاءاللہ۔ زید بن اسلم جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان عطاء ابن یسار ان ابن عباس، عطاء بن یسار یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، عطاء بن یسار۔ ان ابن عباس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریت النار، مجھے جہنم کی آگ دکھلائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو جہنم میں اکثریت جو میں نے دیکھی ہے جہنم کی، وہ کن کی ہے؟ النساء، عورتوں کی۔ وہ کیوں ہیں آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، یکفرنا، کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ کفر کرتی ہیں، یہ ہے ہمارا باب سے تعلق، یہ لفظ ہے کفر، یکفرنا کفر کرتی ہیں۔ کیلا پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، یکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا، یکفرنا العشیر، وہ خاوندوں کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہیں، ویکفرنا الاحسان، وہ احسان کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن، اگر آپ حسن سلوک کریں، الی احداہن، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، الدہر، پورا زمانہ مطلب پوری عمر بھر ان سے حسن سلوک کریں، ثم رات، پھر وہ عورت دیکھے، من کا آپ سے، شیئن کوئی بھی چیز، یعنی کوئی آپ سے دیکھنے سے مراد، ثم رات من کا شیئا، کوئی ناگواری والی بات دیکھے، قالت، تو فوراً سے کیا اٹھے گی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آپ میں کبھی بھلائی دیکھی نہیں، نہ آپ سے میں نے کبھی بھلائی حاصل نہیں کی۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یکفرن العشیر، خاوندوں کی ناشکری والا جملہ۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ذرا ذہن نشین کر لیجیے۔ کفر کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ستر، ڈھانپنا۔ لفظی معنی کیا؟ لغوی معنی ڈھانپنا۔ کیونکہ کفر جو ہے یہ حق پر پردہ ڈال دیتا ہے، ستر پردہ، یہ حق پر پردہ ڈال دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے حق کو، اس لیے اسے کفر کہا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے جو بیوی ہوتی ہے وہ خاوند کے احسانات پر، یعنی ایک فلاں احسان فرمایا آپ سے، احسانات کی ناشکری کرتی ہے، خاوند کی نعم جو اس کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں اس کی ناشکری کرتی ہے، خاوند کے احسانات پر پردہ ڈال کر اس کی نعمتوں کا جو ہے انکار کر کے کفر کرتی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، پردہ ڈال دینا۔ اب اس کے اندر چند نکات ہیں، وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، جس طرح ہم نے کل بھی سمجھا تھا کہ جہنم برحق ہے۔ نمبر 2، دوسری بات کہ جہنم کی جو اکثریت ہے وہ عورتوں سے بھرپور ہے، لہٰذا عورتوں کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 3، بتایا جا رہا ہے کہ خاوندوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو خاوندوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، اگرچہ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ایسے کلمہ ادا کرتی ہیں لیکن انہیں یہ ادا کرنے نہیں چاہیے، مطلب تو یہ ہے نا کہ انہیں یہ کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے، ایسے کلمات جس کی وجہ سے خاوندوں کی ناشکریاں ہوں، جس کی وجہ سے احسانات کی ناشکریاں ہوں۔ یہ 4 نکات بنیادی طور پہ سمجھنے چاہیے ہر شخص کو، ہر عورت کو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم یہیں پر اکتفا کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔